اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک قصہ مشہور بزرگ کا سنائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے اور اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میرے رزق کے دروازے کھل جائے، میرے کاروبار کے دروازے کھل جائے اور مجھے امن اور سکون والی زندگی نصیب ہو جائے، تو وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور ڈر سے وہ نہ ڈرے، تقوی اختیار نہ کرے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو سب سے پہلے ہم جو اس کو عذاب دیں گے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیں گے، کاروبار کو تنگ کر دیں گے، برکت اٹھا لیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دن قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے، بینائی نہیں ہوگی اس کی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی سے یہ بہت دور تھا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اسی طرح گزار لی، شادی نہیں کی تھی اس نے۔ بڑے نیک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ بڑھاپے پہ جب پہنچ گئے تو احادیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو ایک احادیث مبارک سامنے آئی کہ جس آدمی نے شادی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ لگن رہا، مصروف رہا، ایسے مرد ایسے عورت آخرت میں ان کی ہوگی شادی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے نا شادی، بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کی جنت میں شادی ہو وہ کتنی دھوم دھام سے ہوگی۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ وقف کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ جنت میں میری کون سی بیوی ہوگی، تو دعا کی کہ اللہ مجھے وہ دنیا ہی میں بتا دے، دکھا بھی دے کہ وہ کون ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں شادی ہوگی اس کی۔ ایک دن دعا کی، رات کو خواب میں کچھ نہ آیا، دوسرے دن، تیسرے دن خواب میں ایک عورت جو کہ رنگ سے بالکل سیاہ کالی اور کہہ رہی ہے کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ کے رہنے والی ہوں۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھے تو سفر کا ارادہ کر لیا کہ میں بصرہ جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ لازمی بات ہے میری بیوی ہوگی جنت میں، اور میں دیکھ لوں اپنی گھر والی کی زندگی کیسے گزر رہی، میرے تو ساری عمر اسی طرح گزر لی اللہ اللہ کرتے کرتے۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بہت شاندار استقبال کیا، چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، معروف اور مشہور تھے۔ تو عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میمونہ ولید کہاں رہتی ہے؟ تو لوگ تھوڑا سا جھونکے اور ہنسے، یعنی تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت وہ تو اس کے بارے میں کیسے پوچھ رہے ہیں آپ، وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ہر وقت کبھی ادھر کبھی ادھر۔
اور عجیب کیفیت ہے اس کی، جو آدمی ہنستا ہے اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور جو آدمی روتا ہے اس کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی وہ اس وقت تو جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے وہ ہمارے اجرت پہ ہم ان کو دیتے ہیں، جس طرح کہ اکثر ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، بکریاں چراتے ہیں لوگ، پھر اس کو پیسے دیتے ہیں۔ تو اس وقت وہ جنگل میں ہوگی، آپ آرام کریں، عصر کے قریب یا مغرب کے قریب آ جائے گی، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کسی نے دیکھا ہے، مغرب کسی نے دیکھا ہے، میں نے ابھی جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی وہ بڑا خطرناک جنگل بھی ہے، وہاں لوگ نہیں جاتے اکثر۔ تو عبداللہ بن زید سمجھ گئے کہ جب لوگ نہیں جاتے، یہ جاتی ہے تو کچھ وجہ ہوگی۔ بہرحال بڑے مشکل کے ساتھ جب وہاں پہنچے، واقعہ کتابوں میں آتا بہت خطرناک جنگل تھا، بڑی مشکل کے ساتھ ڈھونڈا، بکریاں اپنے وہ چراگاہ میں چر رہی تھی، اور یہ اللہ کی نیک بندی میمونہ اللہ کی نماز کے لیے کھڑی تھی۔ اور کیفیت یہ تھی کہ جو وہاں درندے تھے، جو شیر، چیتا وغیرہ، اور وہ پوری ریوڑ کی حفاظت کر رہے تھے۔ کہہ دیا نا میں نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بندے تو اللہ سے ڈر، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ یہ بہت زبردست جاری ہے، یہ بہت زبردست ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، بات ہی ختم۔ تو بہرحال وہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو اس نے کہا ہماری ملاقات تو جنت میں ہونی تھی نا، یہاں آپ کیسے آ گئے؟ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور ہماری شادی جنت میں ہوگی؟ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو میمونہ ولید نے کہا رحمہ اللہ نے کہ جیسے اللہ نے آپ کو خواب میں بتا دیا، اسی طرح مجھے بھی بتا دیا کہ تمہارا شوہر عبداللہ بن زید ہوگا، لیکن تمہاری میری ملاقات تو وہاں ہونی تھی، یہاں کیوں آئے آپ؟ اس نے کہا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو کیفیت ہے، یہ جو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ریوڑ اور یہ، تو اس نے کہا یہ تو ایک بہانہ ہے کہ میں بکریوں کو یہاں لے کے آ جاتی ہوں، اس وجہ سے کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ مناجات کروں۔ کیفیت ہے جی، محبت کی ایک انتہا ہے۔ اچھا دوسری بات مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ چیتا اور درندوں کی اور بھیڑ بکریوں کی یاری کب سے شروع ہو گئی؟ حالانکہ یہ تو مترادف ہے، متضاد ہے، کہ جب جہاں شیر ہو وہاں بکری نہیں ہوتی، جہاں وہ ہوتی، لازمی بات ہے یہ ایک دوسرے کی نہیں ہے۔ شیر تو کام ہے چیر پھاڑ کرنا، کھانا۔ اس نے بہت اچھا جواب دیا، کہا یہ اس وقت ان کی یاری ہو گئی جب میری یاری اللہ کے ساتھ ہو گئی، جب میرا تعلق اللہ سے ہوا، اس وقت سے ان کا تعلق، ان کا آپس میں تعلق ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں یہ باتیں سنی تو وہاں سے چل پڑے اور کہہ دیا کہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ محبت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ قصہ اس سے یہی ملتا ہے میرے عزیزان مکرم، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑے گا، دنیا کے تمام کام اللہ تبارک و تعالی خود بخود وہ درست ہو جائیں گے۔ اور جس آدمی کے کام درست نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ کئی ایسے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت تھی، علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ بیٹھے پریشان ہو کر، فکر مند ہو کر، کیوں، یہ وجہ کیا ہے؟ جب غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا شاید ہو سکے کہ یہ مسواک جیسے عظیم الشان سنت ہم سے رہ رہی ہے۔ عمل شروع کر دیا، علاقہ فتح ہوا۔ کئی ایسے حکایات اور قصے ہمیں ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ جن کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کا آج ہمارا یہی درس ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ اور اللہ سے ہونا، میں آخری ایک بات کہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا مختلف شعبوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف طریقوں کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں۔
کبھی تو ہم نیک لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، کبھی ہم علم کے سمندر کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، کبھی ہم نماز نوافل جیسے عظیم عبادات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، کہیں ہم ذکر و اذکار کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، کبھی ہم قرآن مجید کے اوراقوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ یہ تمام کے تمام راستے ہیں اللہ کے ساتھ ملنے کے اور اللہ کے پاس جانے کے، لیکن اس میں یہ کمزوری نہ ہونی چاہیے کہ جو راستہ ہم نے چن لیا اس راستے پہ پھر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تو ہمارا تعلق اللہ سے کیسے جڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے جتنا بھی دور رہیں گے، یاد رکھیں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اور جو آدمی گناہوں سے دور نہیں ہوگا، بھلے وہ جتنے بھی دین کے کام میں وہ مشغول ہو، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ہم نے کل ایک حدیث مبارک پڑھی، شہید 3 طریقوں کے ساتھ ہے، تینوں مومن ہیں، تینوں کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کو جنت مل گئی، جنت الفردوس، اور وہ بھی عرش کے نیچے، وہ بھی شہید ہے۔ اور دوسرا وہ یہ پہلے والا یہ کہ گناہ نہیں کر رہا تھا، یہ گناہوں سے پاک تھا، تو مقام کہاں ملا؟ عرش کے نیچے۔ دوسرا شہید وہ تھا کہ جو گناہ بھی کرتا تھا اور نیک کام بھی کرتا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 8 کے 8 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں، بے ای شہید، جس دروازے سے یہ چاہے یہ داخل ہو جائے، پھر بھی اعزاز ہے، لیکن وہ اعزاز نہیں ملا جو عرش کے نیچے والا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ گناہ ہی گناہ کر رہا تھا، نیکی کی طرف بالکل نہیں آ رہا تھا، جس طرح کہ منافق ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں آ رہا تھا، یہ بھی شہید ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ مرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فی النار، یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ گناہ زیادہ تھے، اللہ کا خوف نہیں تھا، قرب نصیب نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس عبادات کا لب لباب جو ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، ہر گناہ چاہے وہ باللسان ہو، بالنظر ہو، بالسمع ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو یہ قرب ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ قرب، یہ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین والطاہرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ ہمارے صغیر کبائر گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے کریم اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اللہ اپنا خوف، اپنی خشیت نصیب فرما، اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرما، مریضوں کو شفا نصیب فرما جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت نصیب فرما، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔